السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس ہفتے میں نے جو کچھ سیکھا آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی ہوں گی اس کے اندر، اور کچھ جو ہیں جو آفس کے اندر آپ کو کس طرح سروائیو کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ میرا نام عبدالحسیب حسین ہے، میں الیکٹریکل اینڈ انسٹرومنٹیشن ڈیزائن انجینئر کے طور پہ ایک فرم میں کام کر رہا ہوں۔ اس ویک میں ہمارے پاس ایک پروجیکٹ جو چل رہا ہے، اس کے متعلق میرے پاس انکوائری آئی کہ ہم نے ایس ایل ڈی بنانی ہے، سنگل لائن ڈائیگرام، جو کہ 7 پورٹا کیبنز ہیں، یعنی کہ ایک جگہ پہ ایک کوئی آئی تھنک او جی ڈی سی ایل کلائنٹ ہے، اس کے لیے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے۔ تو ایک سائٹ کے اوپر 7 ڈفرینٹ جگہ کے اوپر انہوں نے پورٹا کیبن لگانے ہیں سٹاف کے لیے۔ تو ہر پورٹا کیبن کو انہوں نے ایک علیحدہ نام دیا ہے۔ ایک انہوں نے الیکٹریکل روم بنایا ہے جو کہ بیٹری اینڈ یو پی ایس کے لیے کام کرے گا، وہاں پہ رکھا جائے گا الیکٹریکل روم جس کو بولا جاتا ہے، وہاں سے ساری سپلائی جائے گی آگے۔ اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایک لیونگ روم بنایا ہے، اسٹاف روم بنایا ہے، اینڈ سو آن۔ ٹوٹل یہ کوئی 7 پورٹا کیبن ہے۔ اچھا جی، آفس میں انکوائری آئی اور اس کی پہلے مکینیکل کا ڈیزائن بنا۔ جب الیکٹریکل کی باری آئی تو جو جنرل ارینجمنٹ ڈرائنگز بنی ہوئی تھیں، تو اس کے اندر انہوں نے ہم سے الیکٹریکل کا لوڈ مانگا ہمارے آفس والوں نے۔ تو جی اے ڈرائنگ کہتے ہیں جنرل ارینجمنٹ کو۔ تو اس کے اندر پورٹا کیبن کے اندر جو بھی الیکٹریکل کا لوڈ لگ رہا ہے یا الیکٹریکل کی اپلائنس لگ رہی ہیں، ہر کیبن کے اندر اے سیز بھی ہیں، اور جو ہیں واٹر بوائلر بھی ہے، اور واش روم جو ہیں ان کے اندر انسٹنٹ واٹر ہیٹر بھی لگا ہوا ہے، سو اینڈ سو آن۔ تو جو سائٹ پہ بندہ تھا اس نے کہا کہ کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کی جو ہے نا الیکٹریکل کی لوڈ لسٹ بنا کے دیں، تاکہ اس حساب سے ہم نے اپنا ایم ڈی بی مین ڈسٹریبیوشن پینل بنانا ہے، اور اس ایم ڈی بی سے پھر آپ جو ہے بناؤ گے اپنی ایس ایل ڈی ہر کیبن کے لیے علیحدہ علیحدہ۔ تو میں نے ان کو ایس ایل ڈی بنا کے دے دی۔ پہلے میں نے اس کا کیا الیکٹریکل کا جو ہے وہ لوڈ لسٹ بنائی۔ لوڈ لسٹ بنانے کے بعد اس لوڈ لسٹ کے مطابق جو ہے میں نے ایس ایل ڈی بنائی۔ اچھا، ایس ایل ڈی جب بن گئی تو اس سے میں نے پوچھا اپنا جو ہمارا بندہ تھا سائٹ کے اوپر، بھئی یہ جو ایس ایل ڈی بننی ہے یہ سنگل فیز سپلائی کے اوپر بنانی ہے یا 3 فیز سپلائی کے اوپر بنانی ہے؟ تو اس نے مجھے، آفس میں موجود تھا وہ بندہ سائٹ والا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کنفرم تو نہیں ہے، لیکن آپ سنگل فیز پہ آپ ڈرائنگ بنائیں، ایس ایل ڈی بنائیں، سنگل لائن ڈائیگرام۔ چلو جی، میں نے ڈیزائن بنا کے دے دیا ان کو، سنگل لائن ڈائیگرام۔ 2-3 دن بعد وہ بندہ سائٹ پہ چلا گیا، اور وہاں سے ای میل مجھے آتی ہے جناب کہ یہ جی سنگل فیز ڈرائنگ نہیں چاہیے تھی، ہمیں 3 فیز ڈرائنگ چاہیے تھی۔ تو آفس میں رولا پڑ گیا کہ یہ کیوں کام کیا گیا۔ تو میں نے یہ رپلائی کیا کہ مجھے تو اس نے وربلی یہی کہا تھا کہ سنگل فیز بنانی ہے۔ تو میں نے پھر ای میل پہ اس کو رپلائی کر دیا پورے آفس کو سی سی میں ڈال کے کہ جناب آپ نے مجھے وربلی کہا تھا کہ مجھے سنگل فیز سپلائی پہ ڈرائنگ چاہیے، تو میں نے آپ کے ہی کہنے پہ سنگل فیز ڈرائنگ بنائی ہے۔ تو میں آپ کو ڈرائنگ بنا دیتا ہوں 3 فیز کے اوپر، لیکن جو ہے فرام آنورڈ جو ہے جو بھی ڈسکشن ہوگی وہ وربلی نہیں ہوگی، تو وہ ہوگی ہماری ای میل کے اوپر ہوگی۔ جو بھی آپ کو ریکوائرمنٹس آپ کی ہیں آپ مجھے ای میل کرو گے، اس کے حساب سے میں بنا کر دوں گا آپ کو ڈیزائن۔ اور ساتھ میں اس ہمارے جو سائٹ والا بندہ ہے اس نے کلائنٹ کا جو ہے ایم ڈی بھی بھیجا ہوا تھا کہ جناب جی یہ کلائنٹ نے مین پینل بورڈ، مین ڈسٹریبیوشن پینل ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ نے آگے 3 فیز سسٹم بنا کے دینا ہے پورٹا کیبنس کے لیے۔
تو اس ایم ڈی بی کے اندر جو کلائنٹ نے مین بریکر رکھا ہوا تھا وہ 50 ایمپیئر کا ایم سی سی بی بریکر رکھا ہوا تھا، اور آگے 3 پول، اور پھر آگے جو اس نے آؤٹ گوئنگ دی ہوئی تھی ایم ڈی بی کی وہ آؤٹ گوئنگ ہو جائے گی، اور اب ہماری جو ہے ہر ایس ایل ڈی کا جو ڈی بی بننی تھی اس کی وہ انکمنگ ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر اس نے 16 ایمپیئر کے بریکر، میکسیمم 16 ایمپیئر کا بریکر رکھا ہوا تھا، اور 3 پول، اور جو منیمم بریکر تھا پہلے 16 کا تھا، پھر 10 کا تھا، اور پھر آخر میں کوئی 6 ایمپیئر کے اس نے اسپیئر بریکر بھی دیے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے اپنا مین پینل بورڈ کا ان کا دیکھا ڈیزائن، تو میں اپنے جی ایم کے پاس بھی گیا، اور جو ہمارے ڈیزائن کے ہیڈ ہیں ان کے پاس بھی گیا۔ تو میں نے کہا جی یہ جی کلائنٹ کی طرف سے ای میل تو آئی ہے کہ مین پینل بورڈ کے مطابق ہی آپ ہمیں بنا کر دیں ایس ایل ڈی 3 فیس پہ، لیکن یہ جو بریکرز جو ہیں یہ تو انڈر سائز بریکر ہیں، اور انہوں نے تو فریکوینٹلی جو ہے نا انہوں نے ٹرپ کر جانا ہے انڈر اوور لوڈ کنڈیشن کے اوپر۔ تو ہمارے جو سینئرز تھے انہوں نے بھی دیکھا اس کو، لیکن انہوں نے کہا جی اب یہ کلائنٹ کی طرف سے اپروو آیا ہے، اپروو ڈرائنگ آئی ہے، اس کے مطابق آپ نے ایس ایل ڈی بنا کر دینی ہے، تو آپ بنا کر بھیج دو۔ تو جناب اگر اس کے اوپر کلائنٹ نے کوئی اپنے کومنٹ بھیجے تو جو ہے ہم ان سے کہیں گے کہ یہ تو آپ نے بنا کر دی تھی، کلائنٹ کلائنٹ کی جو ہے ڈیزائر کے مطابق ہی ہم نے بنا کر دی ہے۔ تو میں نے جناب جی پھر کوئی 3 4 دن لگائے اس کے اوپر، اس کا پھر میں نے لوڈ ڈیوائڈ کیا ہر فیس کے اوپر۔ تو 7 پورٹا کیبنز کی جب ای میل میں نے ان کو کی اپنے بندے کو کہ جناب جی اب کلائنٹ کو بھیج دو، تو جب میں نے ان کو ای میل کرنے کے بعد مجھے آیا سائٹ سے فون کہ یہ جو آپ نے ای میل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو بریکر دیے ہوئے ہیں یعنی کہ کلائنٹ نے، تو وہ انڈر سائز ہیں اور وہ بار بار ٹرپ کریں گے، تو آپ اس طرح کرو کہ آپ کلائنٹ نے اگر انڈر سائز بریکر دیے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے نا انکمنگ پر بڑے بریکر لگا کے دے دو۔ تو اس کی اور میری وہاں پہ تو میں بھی ہو گئی کہ اس کو میں نے کہا کہ اگر ایک مثال کے طور پہ اگر ایک 2 انچ کا پائپ پیچھے سے آ رہا ہے، مین سپلائی 2 انچ کی آ رہی ہے، اور آگے آپ 8 انچ کا پائپ لگا دیتے ہو اپنے یوز کے لیے، تو کیا اس میں سے 8 انچ کا پانی گزرے گا؟ پیچھے سے سپلائی 2 انچ کی آ رہی ہے، تو 2 انچ کا پانی آگے 8 انچ میں جا کے اس نے 2 انچ کا ہی رہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا جناب جی، کہتا ہے یار اس طرح نہیں تو اس طرح نہیں، تو خیر پھر وہاں پہ تھوڑی سی ہماری ہارش ورڈنگ ہوئی۔ میں نے پھر ان کو یہی کہا کہ بھئی میں نے تو اپنے سینئر سے کہہ دیا ہے کہ جو بھی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ہی یہ ایس ایل ڈی ڈیزائن ہوئی ہے، تو آپ ان کو ای میل فارورڈ کرو۔ تو وہاں پہ جو کلئی کھلی، اصل جو بات بتانے کا مقصد آپ کو ہے وہ یہ ہے کہ جو کلائنٹ نے ایم ڈی بی بنائی ہوئی تھی، ہاں انہوں نے سائٹ کے بندوں نے کلائنٹ کے ساتھ جو ہمارا الیکٹریکل کا لوڈ شیڈیول تھا وہ شیئر ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا، کلائنٹ نے لوڈ شیڈیول آنے سے پہلے اپنے جو ہے نا سینس کے مطابق ایم ڈی بی ڈیزائن کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جو بھی جی اے کی ڈرائنگ ہے اور الیکٹریکل کا جو لوڈ ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کر کے دیا تھا، کہ آپ نے وہ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ تو آگے مجھے رپلائی ملا کہ نہیں جی وہ تو کلائنٹ نے ہمارا لوڈ شیئرنگ سے پہلے ہی اپروو کر کے دے دی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا کمیونیکیشن گیپ آ گیا، جو ریپریزنٹیٹیو تھے ہمارے سائٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، انہوں نے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ٹھیک نہیں کی۔ تو یہاں پہ جو آپ کو بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ میں نے جو چیز سیکھی ہے کہ کبھی بھی آفس میں وربلی کمیونیکیشن نہیں کرنی، آپ نے ہمیشہ ای میل کے اوپر جو بھی بات ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی ڈیزائن ہے، آپ فائنانس میں ہیں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، انجینئرنگ میں ہیں، میڈیکل میں ہیں، یا کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی آپ نے کولیگس کے ساتھ کرنی ہے کمیونیکیشن، وہ صرف ای میل کے اوپر کرنی ہے، نہ واٹس ایپ کے اوپر کرنی ہے، نہ کال کے اوپر کرنی ہے۔ ہاں آپ ان کی بات سنیں، کال پر سنیں، واٹس ایپ پہ سنیں، لیکن ان سے کہیں کہ آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے
وہ آپ ای میل میں مجھے ای میل کریں، اور نیچے جو بھی سینئرز ہیں ان کو سی سی کریں، تو اس سے جو ہے کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور کلائنٹ کا بھی ٹائم ضائع نہیں ہوتا، اور جو ہے جو کمپنی سرو کر رہی ہے کلائنٹ کو اس کا بھی ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے میں نے اس ویک میں جو باتیں سیکھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیں، اور آپ اپنا ایکسپیرینس بھی کامنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ مزید اس کمیونیکیشن کو کیسے بہتر بنایا جائے آپ بتا سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے ٹیکنالوجی ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا جو ہے لنک وہ قائم رہ سکے، اور نیکسٹ ویک میں آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔